اسی صدا کے ہاں پیدا ہوئی، تو اس تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے حوا کے پاس گئے، اس نے ایک لڑکا کو جنم دیا، اس کا نام حضرت حوا نے شیش رکھا، کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیش کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب نے لکھا کہ جب شیش کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیش کی عمر 165 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 807 برس زندہ رہے۔ انوش کے علاوہ بھی حضرت شیش کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں اور انوش کے ہاں کنعان پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں اور بھی بچے اور بچیاں ہوئیں۔ کینان کے ہاں 70 برس کی عمر میں مالولیل پیدا ہوا اور وہ بھی اس کے بعد 840 برس زندہ رہا اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئیں۔ مالولیل کے ہاں یدد نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، اس وقت اس کی عمر 65 برس تھی۔ اس کے بعد وہ 830 برس تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں، اور جب یرد کے ہاں خنوخ پیدا ہوا تو اس کی عمر 162 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا اور بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ خنوخ کی عمر 65 برس کی تھی کہ اس کے ہاں متلشخ پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور جب متشخ 187 برس کا تھا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 1995 برس زندہ رہے اور اس کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب حضرت نوح کی عمر 5 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں شام، حام، یافش لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی تورات میں صریح طور پر موجود ہے۔ آسمان سے نازل شدہ باتوں کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہونا مالِ نظر ہے۔ بہت سے علماء نے اس پر تنقید کی کہ ظاہر یہی ہے کہ ان میں اضافہ کیا گیا۔ بعض نے یہ باتیں ذکر کر دی ہیں اور ان میں سے بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہم مناسب جگہ پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا کہ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد کو جنم دیا۔ یہ بات محمد بن اسحاق نے بیان کی اور ان کے نام بھی لکھتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ 120 امیدوار سے 240 افراد جنم دیے اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور لڑکی جنم دی۔ پہلا قابیل تھا اور اس کی بہن کلیمہ تھی، اور آخری عبد المغش اور اس کی بہن ام المغش تھی، اور اس کے بعد لوگ پھیل گئے اور بہت سے زیادہ ہو گئے اور زمین میں ادھر رہائش پذیر ہو گئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے ایک مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برآری کے ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ تاریخ والوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے 4 لاکھ نفوس دیکھے، اور اللہ تعالیٰ وہی خدا ہے، تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے
اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے رات حاصل کریں۔ سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل